الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ وصیت کی لغوی و اصطلاحی تعریف، وصیت کی مشروعیت، وصیت کا حکم، وصیت کے ارکان کے تحت صیغہ کون سا ہے جس سے وصیت منعقد ہوگی، وصیت کرنے والے یعنی موصی کے اندر کون سے شروط کا پایا جانا ضروری ہے، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس کے اندر کون سے شروط کا پایا جانا ضروری ہے، اور موصی بہ یعنی جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے اس کے لیے اس کے اندر کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو وصیت پر طاری اگر ہو جائے تو وصیت کی تنفیذ نہیں کی جائے گی، وصیت باطل ہو جائے گی۔ ان چیزوں میں سے بعض کا تعلق تو وصیت کرنے والے سے ہے، بعض کا تعلق جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس سے ہے، جبکہ بعض جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے اس سے متعلق ہے۔ ان احکام پر گفتگو کرنے کے بعد آج ہم منتقل ہو رہے ہیں قرآن کریم میں وصیت کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے۔ یہ جو ابھی تک آپ کو احکام بتلائے گئے، یہ حدیث نبوی، آثار صحابہ اور اسی طرح سے ائمہ کرام رحمہم اللہ کی اقوال کی روشنی میں بتلائے گئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈائریکٹلی کہ قرآن کریم میں وصیت کے لیے کیا احکام وارد ہیں، کن وصیت کے کن کن موضوعات پہ قرآن کریم نے گفتگو کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں لفظ وصیہ سے۔ لفظ وصیہ قرآن کریم نے دو معنی میں استعمال کیا ہے۔ ایک معنی تو معہود ہے، وصیت جو اس کی شرعی تعریف ہے اس معنی میں استعمال کیا ہے، جبکہ دوسرا معنی ہے وصیت بمعنی حکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم ای یأمرکم اللہ تبارک و تعالی فی اولادکم۔ ان دو معنوں میں وصیت کا استعمال ہوا، یعنی وصیت ایک معہود وصیت جس کی ہم بحث پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا معنی ہے وصیت کا امر کے معنی میں، حکم کے معنی میں۔ دوسرے نقطہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ وصیت کے تعلق سے قرآن کریم میں جو آیات وارد ہیں ان کو اگر موضوعات میں ہم تصنیف کرنا چاہیں، سب سے پہلا موضوع ہمارے سامنے نکل کر کے آتا ہے وصیت کے حکم کا، کہ وصیت کا حکم کیا ہے۔ وصیت کے حکم پر گفتگو کرنے کے لیے، دلالت کرنے کے لیے قرآن کریم کی دو آیتیں، ایک آیت محکم ہے جبکہ دوسری آیت منسوخ ہے۔ آیت موجود ہے لیکن آیت کا حکم منسوخ ہے۔ سب سے پہلے جو منسوخ آیت ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 240 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، جن شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے
اور انتقال کے بعد ان کی بیویاں بیوہ ہو کر کے رہ جاتی ہیں، تو ایسی بیویوں کے لیے وصیتاً، یعنی ایسی بیویوں کے لیے وصیت ضروری ہے۔ یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا کہ انتقال سے پہلے شوہروں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں اگر آپ کے پاس مال ہے تو۔ اس حکم کو قرآن کریم نے کوٹ کیا، لیکن ہم جانتے ہیں شریعت کی ایک مصلحت ہے کسی حکم کو منسوخ کر دینا اور اس کے بدلے کوئی دوسرا حکم لے کر کے آنا۔ تو اس حکم کو منسوخ قرار دیا گیا کہ کسی بھی شوہر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کر کے جائے۔ اب آتے ہیں دوسری آیت پہ جو کہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتب علیکم یعنی فرض علیکم، آپ لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی مال چھوڑتا ہے، اس کے پاس مال ہے، تو وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اور یہ چیز متقین کے اوپر واجب ہے، حقاً علی المتقین۔ اس آیت میں جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے وہ اسلوب ہے وجوب کا، ایجاب کا۔ کتب علی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور کتب علی کا صیغہ ان اسالیب میں سے ہے جو اسالیب وجوب پر دلالت کرتے ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتلی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے علماء کرام کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا وصیت یہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ جن لوگوں نے واجب کہا ہے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ گرچہ آیت میں کہا گیا والدین والاقربین، والدین کے حق میں وصیت درست نہیں ہے کیونکہ والدین یہ وارثین میں سے ہیں، لیکن اقربا کے حق میں وصیت درست ہے، لہذا جو حکم منسوخ ہے وہ صرف والدین کے حق میں منسوخ ہے، باقی محکم ہے۔ جبکہ جمہور علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ آیت گرچہ وجوب پہ دلالت کرتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وصیت یہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہو گئی جو وصیت کے حکم پر گفتگو کر رہی تھی۔ آگے منتقل ہوتے ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں وصیت کے باب میں جو یہ بتلاتی ہیں کہ وصیت کی تنفیذ کب کی جائے گی۔ کیا میراث تقسیم کرنے سے پہلے وصیت کی تنفیذ کی جائے گی یا میراث کی تقسیم کے بعد وصیت کی تنفیذ کی جائے گی؟ اس کے تعلق سے دو آیتیں ہیں، وہ بھی سورہ بقرہ کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79۔
دونوں آیتوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے. پہلے جو وارثین ہیں، جو وارثات ہیں، ان کا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ جو حصہ ایک زوج کو، شوہر کو ربع ملے گا یا ثمن ملے گا، یا ایک بیوی کو، شوہر کو نصف ملے گا یا ربع ملے گا، ایک بیوی کو ربع ملے گا یا ثمن ملے گا، یا اسی طرح سے ایک بچی کو آدھا ملے گا، ماں کو ثلث ملے گا یا سدس ملے گا، وغیرہ وغیرہ. جو بھی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ جائیداد، اتنی جائیداد اور یہ وارثین اس وقت پانے کے مستحق ہیں جب وصیت کی تنفیذ کر دی جائے گی، جب دین کی ادائیگی کر دی جائے گی. یعنی سب سے پہلے میت کا جو مال ہے، اس مال میں سے سب سے پہلے میت کے دین کی ادائیگی ہوگی. اس کے بعد میت کی تجہیز و تکفین کا خرچ نکالا جائے گا. پھر میت کے وصیت کی تنفیذ کی جائے گی. اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثین اور وارثات میں تقسیم کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتے ہیں: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. یہ ہر ایک کا مقرر حصہ ہو گیا. کب؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی وصیت کی تنفیذ کے بعد، دین کی ادائیگی کے بعد یہ سارے حصے ملیں گے. ایسے ہی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ یوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْن. ایک شوہر کو نصف ملے گا. اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے شوہر کو نصف ملے گا. شرط یہ ہے کہ اس بیوی کا کوئی لڑکا نہ ہو، چاہے لڑکی یا لڑکا. اگر لڑکی یا لڑکا ہے تو پھر اس شوہر کو نصف کے بجائے، یعنی 50 کے بجائے 25% ملے گا، ربع ملے گا. کب ملے گا؟ من بعد وصیۃ یوصین بها او دین. اگر بیوی کے اوپر کوئی دین ہے تو اس دین کی ادائیگی کی جائے گی. اور اگر بیوی نے کسی چیز کی وصیت کی ہے، سارے وصیت کے ارکان موجود ہیں، متوافر ہیں، تو ایسی صورت میں اس وصیت کی تنفیذ کی جائے گی. پھر شوہر کو اتنا حصہ ملے گا. ایسے ہی کہا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، بیویوں کا حصہ کتنا ہے؟ 25%. مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، شوہر کی پراپرٹی میں سے بیوی کا حصہ 25% ہے اگر شوہر کا کوئی لڑکا نہیں ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا. اگر لڑکی اور لڑکا موجود ہے تو ایسی صورت میں 25% کے بجائے ثمن یعنی 12.5%، 12.5% ایک بیوی کو حصہ ملے گا جائیداد میں سے. اس کے بعد کہا من بعد وصیۃ توصون بها او دین، دین کی، قرض کی ادائیگی اور پھر وصیت کی تنفیذ کے بعد. یہ دو آیتیں ہیں جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وصیت کی تنفیذ یہ مقدم ہے میراث پر، جائیداد کی تقسیم پر. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا کہ وصیت کب تنفیذ کی جائے گی. تیسرا پوائنٹ ہے وہ آیات جن آیات میں
وصیت کے اندر افراط کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کو اس سے پہلے پڑھایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا پورا مال وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پورے مال کی وصیت درست نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نصف کی وصیت کر دوں؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد کہا ثلث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالثُّلُثُ کثیر، ثلث بھی زیادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا کہ ثلث کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہی ہے کہ کتنے مال کی وصیت کی جائے، وصیت میں افراط نہ پایا جائے۔ اس پر دلالت کرنے والی یہی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 79، کیونکہ اس آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پوری آیت پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وصیت کبھی کبھی نافع بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اور نقصان شریعت کے ہاں مطلوب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 12 میں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وصیت اور دین کا تذکرہ کیا تو کہا غیر مضار، یعنی وصیت ایسی نہ ہو جس سے ورثہ کو نقصان پہنچے۔ اب اگر ثلث سے زیادہ کی وصیت کی جاتی ہے تو ثلث سے زیادہ کی وصیت کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، لہذا وصیت میں افراط سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ وصیت میں افراط سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ دو چیزوں کی طرف وصیت کے باب میں شریعت نے اور اشارہ کیا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے جانا وصیت کے حکم کے تعلق سے آیت نے گفتگو کی ہے، اس کے بعد وصیت کے حق کہ وصیت کی تنفیذ کب کی جائے گی اس پر گفتگو کی ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے جانا کہ وصیت کے اندر افراط سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ ان تین موضوعات پہ قرآن کریم نے گفتگو کی ہے اور ان تین موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چوتھا موضوع ہے وصیت جب ہم کریں یا جب کوئی بھی موصی وصیت کرتا ہے تو اس کے لیے گواہوں کا مقرر کرنا یہ ضروری ہے، وصیہ پہ شہادہ قائم کرنا یہ ضروری ہے، اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 106 کے اندر، کہا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، کہ وصیت کرنے والے کے لیے کیونکہ یہ مال کا معاملہ ہے اور مال میں لوگوں کی نیت بگڑ جاتی ہے، کیونکہ مال کے تئیں انسان طبعی طور پہ حریص ہے، اس لیے ان مالی معاملات میں آپ اشہاد قائم کیجئے، یعنی گواہی قائم کیجئے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 106 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، کہ موت سے پہلے اگر کوئی انسان وصیت کر رہا ہے تو وصیت کے وقت
گواہوں کا مقرر کرنا یہ ضروری ہے۔ گواہ کون ہو سکتے ہیں؟ اثنان ذوا عدل منکم، دو ایسے لوگ جو مسلمان ہوں اور عدالت کی صفت سے متصف ہوں، یعنی دونوں عادل ہوں۔ اس کے بعد کہا او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اگر دو مسلمان نہیں پا رہے ہو گواہی مقرر کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ کہیں تم سفر میں ہو تو اگر دو مسلم گواہ نہ مل سکے تو دو غیر مسلم گواہوں کو، اس کے بعد احکام بتلائے کہ ان کی گواہی کو مزید تقویت کیسے دی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس آیت میں اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے موضوع کی طرف کہ وصیت کے اندر گواہی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جو پانچواں موضوع جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے وہ ہے وصیت میں تغییر اور تحریف، وصیت میں تبدیلی۔ کہ وصیت کرنے والے نے تو وصیت کر دی کہ ایک موٹر سائیکل جو میرے پاس موٹر سائیکل ہے اس موٹر سائیکل کو فلاں شخص کو دے دیا جائے میرے مرنے کے بعد، لیکن اب جس نے وہ تحریر لکھی، وصیت نامہ لکھا، اس نے کچھ خرد برد کر دیا، تو ایسے خرد برد کرنے والوں کا انجام کیا ہے اور خرد برد کرنے کی سزا کیا ہے، حکم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 181 کے اندر۔ کہتے ہیں فمن بدلہ، جس نے وصیت کو تبدیل کر دیا، من بعد ما سمعہ، وصیت سننے کے بعد، ایک تو ہے کہ انجانے میں خرد برد ہوا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جانکاری میں خرد برد ہوا، جاننے کے بعد، وصیت نامہ جاننے کے بعد اور موسی کی وصیت کی معرفت کے بعد کچھ خرد برد ہوا، کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی، فإنما إثمه على الذين يبدلون، تو ایسی صورت میں موسی کے اوپر، وصیت کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس گناہ کا حقدار وہی شخص ہے جس نے وصیت کو تبدیل کیا ہے۔ تو ان موضوعات کی طرف وصیت کے باب میں قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، جن کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔